बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बेनकाब न्यूज़ में वदील मिर्ज़ा लिए चलते हैं आपको अडियाला जेल के बाहर, जहाँ पे अलीमा खान पर उनकी अपनी पार्टी की खवातीन ने अंडे फेंक दिए। जब वो गुफ्तगू करने लगी मीडिया से, अपने भाई से मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर आई, दाखिल के मुकाम पर वो रुकी। मीडिया वालों को देखकर उनसे गुफ्तगू जब शुरू की तो वहाँ पर अपनी ही पार्टी की दो खवातीन ने उन पर अंडे फेंक दिए। ये खवातीन कौन थी और उन्होंने ये हरकत क्यों की, ये भी आपको बताएंगे। और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही सियासी पार्टी का एक इजलास हुआ है और उस इजलास में जो क़यादत है वो आपस में हस्बे मामूल एक दफ़ा फिर लड़ पड़ी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए, कारकर्दगी का सवालात उठाए एक दूसरे पर, और एक दूसरे को एक ऐसा रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ज़्यादा वहाँ पे बोल रहा था, चीख रहा था, उसे ये कहकर खामोश करा दिया गया कि आप तो खाना बदोश हो। ये खाना बदोश कौन है, किसने कहा और बात क्या हुई, ये गर्मा गर्मी जो हुई आपस में, जो बहस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन में, उसकी क्या वजह बनी, और ये जो अंडा फेंका गया है अलीमा खान पर, उस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। ये भी आपको ज़रूर सुनवाएंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये वीडियो, ये वीलॉग आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। रुलाऊंगा मैं पहुंचेगी रोशन पाकिस्तान का ये देखो पूरा कप्तान कर दिया। हुआ क्या है, हुआ क्या ये खबर तो आप तक पहुंच ही चुकी होगी कि बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान पर अपनी ही पार्टी की दो खवातीन ने अंडे फेंक दिए। अपने भाई से मुलाकात करने के बाद मीडिया से जब वो गुफ्तगू करने लगी तो वहाँ पे दो मुश्तिल खवातीन ने उन पर अंडे फेंके और उसके बाद अपनी गाड़ी में जा घुसी। वहाँ पे एकदम शोर मच गया, उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तेज़ी से जाकर अपनी गाड़ी में घुसी। कारकुन वहाँ पे मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी मुश्तिल हो गए। उन्होंने मुक्के मारने शुरू कर दिए और विंड स्क्रीन तोड़ दी उस गाड़ी की। पुलिस ने मौका को देखते हुए और ये जो झगड़ा हो रहा था, ये जो शोर शराबा हुआ था, उस पर काबू पाने के लिए दोनों खवातीन को अपनी हिरासत में ले लिया। बाद अज़ां पता चला कि इन दोनों खवातीन का तल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। उन्होंने ये हरकत क्यों की, ये भी आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी नोट करने वाली हैं कि उधर ये हरकत हुई थी तो उधर सोशल मीडिया एक्टिव हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये फौज ने भेजी थी दो औरतें, इनका ताल्लुक फलां जमात से है, हमारी मुखालिफ जमात से है, ये इसके पीछे फौज का किया धरा है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, ये हमारे आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इस किस्म की मिलती जुलती वो पोस्ट आना शुरू हो गई थी और बाद अज़ां हालात को भांपते हुए पुलिस ने उन खवातीन को हिरासत में लिया और यकीन दिलाया कि आप लोगों को इंसाफ होगा, और हकीकत तक पहुंचने तक किसी किस्म की सोशल मीडिया पर ये जो पोस्टें शेयर की जा रही हैं, ये जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, इनसे इजतनाब किया जाए। बाद अज़ां पता चला कि इन दोनों खवातीन का तल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही था और केपी से ये ताल्लुक रखती हैं और एहतजाज करने के लिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए वहाँ पे आई हुई थी। उनकी कोशिश थी कि आज चूँकि मुलाकात का दिन है, इमरान खान की बहनें उनसे मुलाकात करने जाएंगी, वकला जाएंगे, वफद जाएंगे, तो वहाँ पे वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगी ताकि इमरान खान तक पैगाम पहुँचे। वो जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर, उनको पैगाम भेजें कि लोगों के काम करें। अगर
حکومت آپ کی 12 سال سے وہاں پہ ہے، لوگ جن مسائل سے دوچار ہیں وہ مسائل حل کیے جائیں۔ آل پاکستان کلرک ایسوسیشن اور آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز، یہ 2 ایسوسیشن کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ بعد میں احتجاج بھی ہوا وہاں پہ، ان لوگوں نے بعد میں احتجاج بھی کیا، لیکن اس سے پہلے وہ انڈے پھینک چکی تھی دونوں خواتین علیمہ خان پر، اس وقت جب وہ میڈیا سے گفتگو کرنے لگی تھی۔ پتہ ہونا چاہیے آپ سب دوستوں کو کہ جب وہ لوگ جانے لگے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے وفد، تو تب احتجاجیوں کو پاس نہیں آنے دیا گیا، انہیں دور ہی روک دیا گیا۔ لیکن جب وہ ملاقات کر کے آئیں تب احتجاج کرنے والے لوگ وہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ داخل کے مقام پر میڈیا سے گفتگو کرنی شروع کی علیمہ خان نے، اور ان خواتین نے بار بار اپنے جو مسائل ہیں انہیں اس مسائل کے حوالے سے سوالات کیے، لیکن مسلسل اگنور کر رہی تھیں۔ علیمہ خان نے ان کی بات پہ کان ہی نہیں دھرا، مسلسل اگنور کر رہی تھیں۔ تو اس سے مشتعل ہو کر انہوں نے انڈے پھینک دیے، اور انڈے پھینکنے کے بعد وہاں سے انہیں نکلنے کی شور مچ گیا ایک دم۔ کارکن پیچھے بھاگے، گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں۔ کارکن چونکہ مشتعل تھے، انہوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا، مکے مارے، ونڈ سکرین توڑ دی گاڑی کی، اور پولیس نے فوری طور پر اپنی حفاظتی حراست میں لے لیا ان دونوں خواتین کو۔ بعد ازاں ترجمان پولیس نے بتایا میڈیا کو کہ ان دونوں خواتین کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور یہ لوگ کے پی سے یہاں پہ احتجاج کرنے آئے تھے۔ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس سے پہلے وبیلہ کر چکے تھے کہ ہم پہ حملہ ہو گیا، انڈوں سے حملہ ہو گیا، اور ہمارے مخالفین نے حملہ کرا دیا۔ ادارے کا نام آپ کو پتہ ہے وہ لیتے ہی ہیں، اداروں نے ہم پہ حملہ کروا دیا، یا اداروں نے یہ بھیجی تھی۔ اس قسم کی فیک نیوز آنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ آتی رہیں گی جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے، یہ گفتگو آپ میری سنتے ہیں، تب تک پتہ نہیں کیا کیا آپ کے پاس نیوز آتی چلی جائیں گی۔ اور مزے کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ منو ان ان چیزوں کو سچ مان لیتا ہے، اور جو سچی بات ہوتی ہے، جو تحقیقات کے بعد سامنے آتی ہے، اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارا دنیا جان جھوٹی ہے، اور جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو اس نے پوسٹ کر دی، یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، اور وہ 99% جھوٹ ہوتا ہے، وویلا ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوا آج بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں بارش ہوئی تھی، سڑکوں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا تھا، ایک چاچا لاہوری تھا جس نے گالیاں بکنا شروع کر دی تھی، اس شخص کو انہوں نے بعد میں ہیرو بنا دیا تھا۔ آج ان خواتین نے، جو مشتعل خواتین نے انڈے پھینکے ہیں، اور کسی مخالف نے، کسی دوسری پارٹی کے سوشل میڈیا نے ان جو خواتین ہیں جنہوں نے بدتمیزی کی، انتہائی گری ہوئی حرکت کی، کسی نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، آپ ہیروین ہیں ہماری، ان کے ڈھول بھی نہیں بجائے۔ اس کے برعکس وہ جو چاچا لاہوری تھا، وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہیرو ہے، کیونکہ اس نے ان کے مخالفین کو گالیاں نکالی تھی۔ گالی گلوچ کا کلچر اس معاشرے میں دارا ہے، برداشت اور صبر کا مادہ چونکہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ہاتھا پائی کرتے ہیں اور دیگا مشتی کرتے ہیں، تو اسے تو وہ اپنا حق قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں چونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، چونکہ ہمارے حقوق دبائے جا رہے تھے، اس لیے ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہمیں برداشت نہیں رہی، وہ اس طریقے سے کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کے اپنے اوپر آتی ہے تو اس کا ملبہ بھی دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ آج جو وقوع ہوا ہے خالصتاً پاکستان تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ تھا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تب بھی کہیں وہ پریس کانفرنس کرنے جاتے تھے یا کوئی خطاب کرنے جاتے تھے، یا نہیں بھی تھے، کے پی میں ایک دفعہ ایک خاتون، ٹیچر خاتون آگے آئی تھی، اس نے اپنا مسئلہ بتانے کے لیے، تو اس کا مسئلہ نہیں عمران خان نے سنا تھا، اور اس وقت وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو لتاڑ رہے تھے۔
تو وہ لتاڑنا ان کے قریب چونکہ ان کا مشن تھا وہ ضروری تھا، نہ کہ اس خاتون کا مسئلہ سننا۔ پھر اس کو دھکے مارے گئے، عمران خان غصے میں وہ پریس کانفرنس سے دوری چھوڑ کے بھاگے تھے اور اس خاتون کو بعد ازاں نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ دونوں خواتین چونکہ امپلائیز ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں اور کے پی سے ان کا تعلق ہے، کہیں ان کی نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ یہ انتقامی کارروائی پہ بہت جلدی اتر آتے ہیں۔ اسی دوران ایک اجلاس چل رہا تھا پشاور میں، سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی۔ اس میں قیادت آپس میں الجھ پڑی، حسب معمول، جیسا کہ ان کی ایک روٹین ہے، آپس میں لڑ پڑے۔ جنید اکبر پہ سوالات اٹھا دیے شیخ وقاص اکرم نے، اور جنید اکبر کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھایا انہوں نے کہ میں تمہاری کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ جنید اکبر نے جواب دیا کہ آپ کون ہوتے ہو کسی کی کارکردگی میں کو جانچنے والے، جو 1 سال ہو گیا قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہی نہیں آئے، جن کی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے اپنی قومی اسمبلی کی جو ممبرشپ ہے، جس اسٹیک پہ لگی ہے، اور میں نے رکوائی ہوئی ہے۔ میں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ریکویسٹ کی ہے کہ روکی جائے، انہیں فارغ نہ کیا جائے اسمبلی سے۔ تو آپ میری ہی بات کر رہے ہو، اور جذبات میں آ کر انہوں نے اسے سیاسی خانہ بدوش قرار دے دیا۔